صلی علی رسوله الكریم اما بعد فقد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، آپ سب کے لیے خوشی، مسرت اور سعادت کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس مدرسے سے وابستگی کی برکت سے ان علوم قرآن و سنت کو حاصل کرنے کا موقع آپ کو میسر فرمایا ہے کہ جس سے زیادہ قابل قدر نعمت و دولت کسی انسان کے لیے کوئی دوسری نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالی ہمارے عزیز طلبہ کو ہر طرح کے علمی اور عملی کمالات سے اور ترقیات سے سرفراز فرمائیں اور دین کا داعی اور مبلغ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت میسر فرمائیں۔ اللہ تعالی نے اگر حصول علم کی دولت سے آپ کو نوازا ہے اور ہمیں اس مشغلے سے وابستہ کیا ہے تو ہم سب کی یہ ذمہ داری اور فریضہ ہے کہ ہم اللہ کے اس انعام کی قدر کرنے والے ہوں، ان لمحات کو وصول کرنے والے ہوں اور اپنی تمام صلاحیتوں اور توانائیوں کو تحصیل علم کی خاطر استعمال کرنے والے ہیں، اس لیے کہ علم کو ہماری اور آپ کی ضرورت نہیں، ہم اور آپ علم کے محتاج ہیں اور اس دولت کو حاصل کر کے ایک نافع، مفید اور کامیاب انسان بن کر اس دنیا میں زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے اکابر بزرگان دین، حضرات محدثین و فقہا اور علمی شوق رکھنے والے حضرات کی زندگیوں کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ انہوں نے کس طرح اپنے آپ کو حصول علم کے لیے فارغ کر دیا تھا اور پھر اللہ نے ان کی قربانیوں کو کس انداز میں قبولیت کا شرف عطا فرمایا۔ حضرت عامر ابن شراحیل شعبی رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، جلیل القدر محدث گزرے ہیں اور مختلف علوم و فنون میں اللہ رب العزت والجلال نے ان کو کمال عطا فرمایا تھا۔ ایک مرتبہ علمی مذاکرے کی کوئی مجلس تھی تو ایک صاحب نے حضرت سے سوال کیا، أَيْنَ لَكَ هَذَا الْعِلْمِ، کہ حضرت یہ معلومات کا جو ذخیرہ آپ کے پاس موجود ہے اور ہر موضوع پر اطمینان بخش گفتگو آپ فرماتے ہیں، یہ کہاں سے آپ کو حاصل ہوا، کیسے آپ نے ان معلومات کو جمع فرمایا، اللہ نے یہ مہارت آپ کو کس طرح عطا فرمائی؟ تو حضرت نے چند مختصر سے جملوں میں اس سوال کا جو جواب دیا وہ ہر طالب علم کے لیے عبرت و درس اور نصیحت کی حیثیت رکھتا ہے۔ پہلے نمبر پر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے یہ صلاحیت جو مجھے عطا فرمائی ہے، یہ باری تعالیٰ کا جہاں فضل و کرم ہے، وہیں ان محنتوں کا صلہ ہے جن محنتوں کو کرنے کی توفیق باری تعالیٰ نے مجھے بخشی۔ پہلی چیز حضرت نے ارشاد فرمائی، بنفی الاعتماد،
معلومات کا یہ وسیع ذخیرہ جو میرے پاس محفوظ ہوا، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں نے محض کتابوں کے مطالعے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ جو مطالعہ کیا اس کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ صرف کتابوں پر نظر ڈالنے پر اکتفا نہیں کیا، اور یہ سوچ کر ان معلومات کو کتابوں میں نہیں چھوڑا کہ یہ سب چیزیں تو کتابوں کے اندر موجود ہیں، جب ضرورت پڑے گی تو مراجعات کر لیں گے۔ حتی الامکان اس بات کی کوشش کی کہ جو کچھ میں مطالعہ کروں اس کے خلاصے کو، مغز کو اور نچوڑ کو اپنے ذہن کے اندر محفوظ کر لوں، تاکہ میں کتاب کا محتاج نہ رہوں اور اللہ تعالی ان علوم کو سینے کے اندر محفوظ کرنے کا موقع اور صلاحیت عطا فرما دے۔ اس جملے کے ذریعے حضرت نے طلباء کو یہ نصیحت فرمائی کہ مطالعے کا شوقین ہونا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مطالعہ سرسری نہ ہو بلکہ گہرائی کے ساتھ ہو، اور پڑھی ہوئی چیزوں کو محفوظ کرنے کے جو طریقے ہیں ان کو اختیار کر کے طالب علم کو کتابوں کو پڑھنا چاہیے۔ اگر 10 صفحے بھی 5 صفحے بھی واقعتاً پڑھنے کی طرح پڑھ لیے گئے، مطالعے کی طرح ان کا مطالعہ کر لیا گیا، تو وہ ہمارے علم کی وسعت میں اضافہ کرنے والے ہوں گے، اور وہ معلومات سینے کے اندر محفوظ ہو جائیں گی، اور زندگی کے مختلف موقع پر ان معلومات سے فائدہ اٹھانا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ حضرت جیسی قوت حافظہ ہر ایک کی قسمت میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے جس کو جتنی بھی استطاعت و قدرت دی ہے اسے اپنی حیثیت کے مطابق صلاحیتوں کا استعمال کرنا چاہیے، اور اللہ سے طالب مدد ہونا چاہیے۔ باری تعالیٰ کی نصرت شامل حال ہوگی تو مشکل سے مشکل امور کو پار کرنا اور معلومات کو جمع کرنا ہمارے لیے سہل اور آسان ہو جائے۔ دوسری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی وَسَيْرٍ فِي الْبِلَادِ، اللہ نے یہ صلاحیت مجھے اس وجہ سے بھی عطا فرمائی ہے کہ میں نے علم کی حصول یابی میں کسی طرح کی غفلت و سستی اور لاپرواہی نہیں برتی۔ جہاں اور جس جگہ بھی مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہاں جا کر میں اپنے علمی دائرے کے اندر اضافہ کر سکتا ہوں، کسی عالم کے بارے میں معلومات ہوئی، کسی شیخ کے بارے میں معلومات ہوئیں، کسی محدث کے بارے میں معلومات ہوئیں، تو میں نے ان کی شاگردی اختیار کرنے کی ہر ممکن کوشش کی، ان کی مجلس درس میں شریک ہونے کی سعادت میں نے حاصل کی، اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے لمبی لمبی مسافتوں کو میں نے طے کیا، ایک جگہ سے دوسری جگہ گیا، جہاں بھی محسوس ہوا کہ علمی پیاس بجھ سکتی ہے وہاں میں پہنچا اور اپنی علمی پیاس کو بجھانے کی کوشش کی۔ مختلف حضرات مشائخ و محدثین اور مختلف علوم کے ماہرین کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اور ان سے استفادے کی وجہ سے اللہ نے اس نعمت عظمیٰ سے مجھے سرفراز فرمایا۔ اس جملے کے ذریعے حضرت نے نصیحت فرمائی کہ ایک طالب علم کو اپنے آپ کو علم کا حریص اور رسیہ بنا کر دنیا میں زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور حصول علم کی راہ میں اگر اسے مشقتیں بھی برداشت کرنی پڑیں، لمبے چوڑے سفر بھی کرنے پڑیں، تو ان تمام چیزوں کو گوارا کرنا چاہیے۔ جب ہم سب کچھ علم حاصل کرنے کے پیچھے وقف کر دیں گے تب علم کا کچھ حصہ ہمارے اور آپ کے حصے میں آئے گا، ہماری اور آپ کی قسمت میں آئے گا۔ تیسری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی وَصَبْرٍ كَصَبْرِ الْجَمَادِ، اللہ نے یہ نعمت عظمیٰ مجھے عطا فرمائی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے مقصد کو پیش نظر رکھ کر استقامت کا اور راہ حق پر جمے رہنے کا مظاہرہ کیا۔ پتھر کی طرح
میں نے صبر کا مظاہرہ کیا ہے۔ پتھر سے مثال دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے پتھر کو وہ صلابت، وہ سختی، وہ مضبوطی اور وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے کہ موسم کی خوشگواری کا، موسم کے تغیر کا، موسم کی تبدیلی کا پتھر کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ پتھر جہاں رہتا ہے عام طور پر وہیں پڑا رہتا ہے، بارش ہو، سوکھا ہو، سردی ہو، گرمی ہو، وہ تو اپنی جگہ مضبوطی کے ساتھ اٹل ہے اور موجود ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ طلب علم کے مرحلے میں خاص طور پر میں نے اس راہ پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہنے کا مظاہرہ فرمایا جس راہ سے علوم نبوت اور علوم قرآن مجھ تک پہنچ رہے تھے، اور جس راستے پر چل کر ان علوم سے سرفراز ہونے کا موقع باری تعالیٰ مجھے میسر فرما رہے ہیں۔ یعنی پوری یکسوئی کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ میں طلب علم کے مشغلے میں رہا۔ یہ بہت اہم نصیحت ہے۔ ہر طالب علم کی زندگی میں مختلف طرح کے احوال آتے ہیں، مختلف طرح کے تقاضے ہوتے ہیں، مختلف طرح کی ترجیحات ہوتی ہیں، اور اب تو مختلف طرح کے شوق ہونے لگے، دلچسپیوں کے سامان مختلف طرح کے ہونے لگے، اور بہت سے حضرات وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اصل مقصد میں دلچسپی ہونے کے بجائے غیر ضروری امور میں دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر اس طرح سے ہم طلب علم کے مرحلے کو گزاریں گے تو کما حقہ کامیابی ہمارے ہاتھ نہیں لگ پائے گی۔ ہمیں جب اللہ نے یہ موقع عطا فرمایا ہے تو اپنی تمام تر دلچسپیوں کا مرکز اسی مقصد کی حصولیابی کو ہمیں بنانا ہوگا۔ ہر طرح کے غیر ضروری اور لایانی امور سے اپنے آپ کو بچا کر مقصد اصلی کی حصولیابی کے پیچھے اپنے آپ کو وقف کرنا ہوگا، اور پتھر جیسی استقامت کا مظاہرہ اس راہ میں کرنا ہوگا، تو قدم قدم پر اللہ کی طرف سے کامیابیوں کے فیصلے ہمارے اور آپ کے سلسلے میں ہوں گے۔ اور آخری چیز حضرت نے ارشاد فرمائی، وَبُكُورٍ كَبُكُورِ الْغُرَابِ، اللہ نے یہ نعمت مجھے یوں ہی نہیں عطا فرمائی، اس کے پیچھے مجھے محنت کرنے کا موقع ملا، مجاہدے کا موقع ملا، اور ایک چیز یہ کہ کوے کی طرح صبح سویرے اٹھنے کا میں نے معمول بنایا۔ کوا دیکھتے ہیں کہ صبح سویرے ہی بیدار ہوتا ہے اور بہت متحرک و سرگرم رہتا ہے، بہت چاق و چوبند جانور ہے کوا، ذرا سی آواز پر وہ فوراً اپنی گردن ادھر ادھر موڑتا ہے اور ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ اس جملے کے ذریعے حضرت نے نصیحت فرمائی کہ ایک طالب علم کو اور دنیاوی اخروی ہر طرح کے میدان میں کامیابی حاصل کرنے کا خواب دیکھنے والے کو اپنے آپ کو متحرک و سرگرم رکھنا ہوگا، اور بالخصوص شب خیزی اور صبح سویرے بیدار ہونے کا معمول بنانا ہوگا، اس لیے کہ جو برکات اللہ نے رات کی نیند اور آرام لینے کے بعد صبح کے سویرے وقت کے اندر رکھی ہیں، وہ برکات پھر پورے دن جو وقت انسان کو میسر ہوتا ہے اس میں نہیں ہے۔ اگرچہ ہر لمحہ بہت قابل قدر اور قیمتی ہے، لیکن رات میں آرام کرنے کے بعد صبح کا جو سویرا ہوتا ہے وہ ہر اعتبار سے انسان کے لیے مبارک ہوتا ہے۔ عقل و دماغ اور جسم بھی معلومات کو محفوظ کرنے کی صلاحیت اس وقت رکھتا ہے۔ جو لوگ صبح کے سویرے وقت کو علم کی حصولیابی میں اور معلومات کو جمع کرنے میں استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قوت حافظے کی دولت سے ان کو سرفراز فرماتے ہیں۔ تو بالخصوص طالبان علوم نبوت کو رات کے آخری پہر میں اٹھ کر اللہ سے راز و نیاز کا بھی عادی بننا چاہیے، اور صبح کو عام طور پر سونے کا جو مزاج ہمارے سماج و معاشرے میں بنتا چلا جا رہا ہے اس سے اپنے آپ کو متاثر ہرگز نہ ہونے دینا چاہیے، اور صبح کے وقت کو اپنے مقصد کی حصولیابی میں استعمال کرنا چاہیے۔ ان بنیادی 4 نکات پر اگر ہماری اور آپ کی توجہ رہے گی اور حضرت کی نصیحت کے مطابق ہم اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو گزاریں گے تو اللہ نے چاہا مقصد میں حصولیابی ہمارے لیے آسان بھی ہوگی اور ممکن بھی ہوگی۔ باری تعالی ہم سب کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں
اور اس ادارے کو، اس علمی مرکز کو ہر طرح کی ترقیات سے مالا مال فرمائیں، شرور و فتن سے محفوظ فرمائیں، اور اس ادارے علمی کے ذمہ داران، اساتذہ، طلبہ، معاونین و محبین سب کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔